یوسف آیت نمبر 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاءت سیارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة واللہ علیم بما يعملون۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام کے بھائی آپ علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر کے جب گھر گئے تو پھر گاہے بگاہے چکر لگاتے رہتے تھے کنویں کی طرف کہ کہیں یہ نہ ہو کہ یوسف علیہ السلام جو ہیں وہاں سے نکلیں اور گھر پہنچائیں اور ان کا راز جو ہے وہ آشکار ہو جائے۔ ایک مرتبہ جب آئے دیکھنے کے لیے کنویں میں، انہوں نے جھانکا تو وہاں یوسف علیہ السلام نہیں تھے، وہاں ایک قافلہ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ قافلے والوں نے حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام کو نکال لیا تھا، اور نکالا بھی ایسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قصے کو بھی قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوہ، میں ایک قافلہ آیا، وہ آ کے وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا، فارسلوا واردہم، انہوں نے اپنے ایک بندے کو بھیجا جس کو پانی نکالنے پر مامور کیا ہوا تھا، پانی لینے کے لیے جو جاتا تھا، اسے کہا کہ جاؤ تم پانی لے کر آؤ۔ وہ جب آیا تو فادلی دلوہ، اس نے ڈول ڈالا پانی نکالنے کے لیے، پانی کھینچنے کے لیے۔ تو جیسے اس نے ڈول ڈالا پانی میں تو اس نے کھینچا، اپنی طرف سے پانی سمجھ کے کھینچ رہا تھا، لیکن جیسے اس نے باہر نکالا تو وہ ڈول میں پانی نہیں تھا، اکیلے یوسف علیہ السلام ہی تھے۔ آپ نے اس کے رسے کو پکڑ لیا تھا۔ آپ جب باہر آئے تو وہ دیکھ کے ایک دم سے وہ چلایا زور سے، خوشی سے کہنے لگا یا بشرا ھذا غلام، اوے مبارک ہوئے، خوشی ہو۔ انہوں نے کہا یہی تو خوشی کا وقت ہے، خوشی کہاں ہے، تو آ جا دیکھ تو صحیح، ھذا غلام، یہ تو لڑکا ہے جی، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو سامان سمجھ کے چھپا لیا۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، یوسف علیہ السلام کو متاع سمجھ لیا، بضاعہ یعنی کہ سامان جو ہے نا، جیسے خرید و فروخت کا سامان ہوتا ہے، بندہ اسے خیال کر کے رکھتا ہے، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو وہی بنا لیا۔ کیونکہ پہلے آپ کو بیان کر چکا ہوں کل بھی اور پرسوں بھی کہ بردہ فروشی جو ہے وہ عام تھی، غلاموں کا بیچنا خریدنا، لوگوں کو پکڑ پکڑ کے غلام بنا کے دھکے کے ساتھ آزادوں کو بھی بیچ دینا، یہ کئی سارے لوگ جو ہیں یہ کام کرتے تھے۔ تو حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو انہوں نے چھپا لیا۔ تو اب ہوا یہ کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے وہاں پہ، انہوں نے آ کر کے دیکھا تو کنویں میں نہیں تھے یوسف علیہ السلام۔ تو وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب آئے تو قافلے والوں کے پاس، ہاں بھی ہمارا ایک غلام ہے وہ بھاگا ہوا ہے، وہ آپ کے پاس ہے، دکھاؤ۔ تو پہلے انہوں نے بھی انکار کیا، لیکن جب انہوں نے اصرار کیا تو انہوں نے بھی دکھا دیا کہ یہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے پھر وہاں کھڑے ہو کر کے کہا کہ اس طرح کرو کہ چلو اگر تم اصرار ہی کرتے ہو تو ہم تمہیں بیچ دیتے ہیں، ہم تمہیں بیچ دیتے ہیں، آپ ہمیں پیسے دے دو۔ تو انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک اپنے بھائی کو یعنی یوسف علیہ السلام کو 18 درہم میں بیچ دیا، 18 سکے لیے اور اپنے بھائی کو بیچ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی بیان فرمایا۔ ویسے 2 بار یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ اس طرح بیچا گیا، ایک یہاں پہ بھائیوں نے بیچا، اور دوسرا جو تاجر تھے یہ لے گئے وہاں مصر میں، انہوں نے وہاں جا کر کے بیچ دیا جی۔ شام کے علاقے سے لے کر کے جا رہے ہیں یوسف علیہ السلام کو، اور بیچ رہے ہیں کہاں پہ، مصر میں جا کر کے۔ وہ مصر کے لوگ تھے، وہ آئے اور خرید کے، یعنی کہ یہاں سے خریدا انہوں نے 18 درہم میں، اور یہاں جو 18 درہم ملے تھے ان کو 10 بھائی تھے کل بیچنے والے، ان میں سے ایک بھائی نے کہا کہ میں نہیں لیتا کچھ بھی، یعنی وہ جس بھائی نے کہا تھا کہ قتل نہ کرو تو اس کو کنویں میں ڈال دو، کو آئے گا لے جائے گا، یعنی جس کے دل میں رحم تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں اتنا رحم مزید بھی ڈالا کہ اس نے بھائی کے بیچنے کے، بھائی کی قیمت کے پیسے نہیں لیے اس نے،
ان سب نے کہا چلو ہمارا حساب بھی سیدھا ہو گیا، 2 روپے لے لیں گے ہم، ایک نے انکار کر دیا چلو۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو انہوں نے جو بیچا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اب یہاں پہ اس آیہ مبارکہ میں یہ کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ یہ بیچنا بشروہ بثمن بخس دراہم معدود آیت نمبر 20 میں، کہ یہ پہلے والا بیچنا بیان کیا گیا ہے یا دوسرا بیچنا جو مصر میں آپ علیہ السلام کو بیچا گیا تھا، یہ وہ والا بیچنا مراد ہے۔ ہاں جی، یہاں پہ تو 18 درہم تھے، 18 درہم میں بیچا تھا انہوں نے۔ مصر میں آپ علیہ السلام کی وزن کے برابر سونا لیا تھا انہوں نے، جو تاجر تھے نا وہاں پر، انہوں نے آپ کے وزن کے برابر کیا کیا تھا؟ سونا لیا تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں ارشاد فرمایا میں کہ وشروہ، ہاں یہ پچھلے آیت مبارکہ کے الفاظ رہ گئے، واللہ علیم بما یعملون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ کر رہے تھے، یعنی بھائی جو ہیں وہ بیچ رہے ہیں اپنے بھائی کو، اللہ یہ بھی جان رہا ہے، اور قافلے والے جو ہیں وہ 18 درہم میں خرید رہے ہیں، یہ ریٹ لگا رہے ہیں جی، 18 درہم میں لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ یہ بھی جانتا ہے، اور یوسف علیہ السلام کو سامان سمجھ کے چھپا رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس مال تجارت آ گیا ہے، اس کو جا کر کے بیچیں گے ہم۔ جی 18 درہم میں لیا اور مصر میں جا کے سونے کے بھاؤ بیچا، سونے کے برابر وزن لیا، سونے کا وزن لیا آپ علیہ السلام کے وزن کے برابر۔ اللہ تعالیٰ نے واللہ علیم بما یعملون، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں، یہ وہ سامان سمجھ رہے ہیں یا وہ دوسرے بیچ رہے ہیں بھائی سگے، یا یہ بیچنے کے ارادے کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ ان کے ساتھ ہونے والا کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد میں بشروہ بثمن بخس دراہم معدودہ، میں کہ اور انہوں نے بیچ دیا بثمن بخس، بخس کہتے ہیں گھٹیا شے کو، ثمن قیمت کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے گھٹیا قیمت کے بدلے میں انہوں نے بیچ دیا یوسف علیہ السلام کو۔ وہ گھٹیا قیمت کیا تھی؟ وہ شام میں بھائی جو ہیں وہ بیچیں 18 درہم میں تو وہ بھی گھٹیا ہے، مصر میں جا کر کے تاجر بیچیں سونے کے بھاؤ تو وہ بھی گھٹیا ہے، وہ بھی گھٹیا ہے۔ انہیں یہ نہیں پتہ یار پوری کائنات جو ہے وہ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھی جائے، دوسری طرف یوسف علیہ السلام اس وقت ان کے نالین رکھے جائیں، جی وہ بھی قیمتی ہوں، بتائیں اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو نکال کر کے، تو وہ بھی قیمتی ہوں، تو پھر ان کا یہ بیچنا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گھٹیا فرما رہا ہے۔ کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ گھٹیا فرما رہا ہے۔ میں وہ 18 درہم ہوں تو وہ گھٹیا، میں کہ وہ سونا وزن کے برابر تول کر کے لیا جائے دیا جائے تو وہ بھی گھٹیا۔ ایک کتاب ہے وہ افغانستان سے چھپی تھی اردو میں نا، وہاں کے ایک عالم تھے انہوں نے لکھی تھی، اور وہ تھی آقا علیہ السلام کے میلاد شریف پر۔ اس کتاب کے اوپر عربی میں ایک شعر لکھا ہوا تھا، اس نے کہا تھا کہ کتاب کافی وزنی تھی، کاغذ بھی بڑا موٹا تھا اس کا، بلکہ وہ آرٹ کارڈ لگا ہوا تھا پوری کتاب کو، آرٹ پیپر بھی نہیں تھا، آرٹ کارڈ تھا، وہ آرٹ کارڈ پہ پوری کتاب چھپی ہوئی تھی۔ تو اس کتاب کے ماتھے پہ فارسی کا عربی کا ایک شعر لکھا ہوا تھا، انہوں نے کہا جس کو یہ کتاب مل جائے نا، اگر وہ اس کتاب کو سونے کے بھاؤ بھی بیچے گا نا نقصان اٹھائے گا، یہ کتاب اتنی قیمتی ہے، اور اس میں کریم آقا علیہ السلام کی عظمت اور شان ایسے طرز پر ایسے انداز میں بیان کی گئی ہے، کوئی احمق ہی ہوگا جو اس کتاب کو بیچے۔ پوری دنیا میں سونے سے بڑھ کر تو کوئی شے قیمتی کوئی نہیں، فرمایا کہ دنیا کی قیمتی سے قیمتی شے بھی جو ہے نا وہ بھی اس کے برابر کی کوئی نہیں، اس کے برابر کی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جیسے وہ حدیث جابر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور مبارکہ کے حوالے سے ایک کتاب ہے، حضرت سیدنا امام عبد الرزاق الصنعانی یمنی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے مصنف عبد الرزاق، جی اس کا پہلا حصہ، کچھ ابواب ہیں اس میں، وہ ابواب جو ہیں چونکہ پہلے پتہ آپ کو کہ کتابیں ہاتھ سے نقل ہوتی تھیں اور نسخے اتنے ہوتے نہیں تھے، تو وہ نسخہ جو ہے وہ تھا ایک یعنی کہ ہاتھ کا لکھا ہوا، افغانستان میں کسی عالم کے پاس تھا۔ جب یہ معاملات خراب ہوئے تو یہاں سے لے کر کے وہ کتاب، وہ نسخہ، باقی بھی کتابیں ہوں گی، وہ لے کے پٹھان جو ہے نا وہ دبئی چلا گیا، وہاں گیا تو ہمارے لوگ جو ہے نا وہ بھی ڈھونڈ رہے تھے، کیونکہ وہ حدیث پاک جو ہے نا آقا علیہ السلام کے نور ہونے والی، وہ حدیث پاک عام کتابوں میں ملتی تھی، اور ملتی بھی حضرت امام عبد الرزاق رحمہ اللہ کے حوالے سے تھی، انہوں نے اپنی پوری سند بیان کی تھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک۔
کہ آقا علیہ السلام کے نور مبارکہ کو کیسے تخلیق فرمایا گیا اور کتنا عرصہ تک اس نور نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی، پھر کیسے کیسے آقا علیہ السلام کے اس نور مبارکہ کو جناب اس نور مبارکہ کی آنکھوں کو دیکھا تو وہ کیا بن گیا، کانوں کو زیارت کی تو کیا بن گئے، ہاتھوں کو دیکھا تو کیا بن گیا، پاؤں مبارکہ کی زیارت کی تو کیا بن گئے، یہ سارے کا سارا پورا یہ جو آج پوری دنیا میں آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں نا، کوئی کہ کیا کام کر رہا ہے، اس حدیث نے سارا کچھ عیاں کر دیا ہے کہ انہوں نے عالم ارواح میں میرے آقا علیہ السلام کے نور مبارکہ کے کون سے حصے کو دیکھا تھا کہ آج وہ یہ والا کام کر رہے ہیں۔ بڑی ایمان افروز حدیث پاک ہے، پڑھنے والی ہے۔ ویسے وہ ویسے نسخہ جو ہے نا گھر گھر میں ہونا چاہیے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ عشق رسول، محبت رسول پڑھانے والی کتاب ہے، آقا علیہ السلام کی عظمت کو دل میں بٹھانے والی کتاب ہے وہ۔ تو وہ کتاب جو ہے نا وہ جہاں وہاں گئی تو لوگ ڈھونڈ رہے تھے، اس نے ایک مولوی کو دکھائی، مولوی جو ہے نا وہ دوسرا تھا، یعنی کہ جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو نہیں مانتا تھا جس طرح ماننے کا حق ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ کتاب مجھے دے دو۔ اس نے کہا کتنے کی؟ اس نے اس کو لاکھوں روپیہ کہا۔ اس نے کہا لاکھوں روپیہ دوں گا۔ اس نے کہا کرو گے کیا؟ اس نے کہا آگ لگا دوں گا اس کو۔ اندازہ لگائیں، جس کو قدر نہیں ہے لاکھوں روپے لگا کے آگ لگائے گا۔ پھر ہوا یہ کہ ہمارے کچھ لوگ تھے صحیح العقیدہ، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ان کی اس پٹھان کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ اس نے دکھایا، اس نے کہا یہ کتاب ہے۔ اس نے کہا جی ہاں جی۔ اس نے کہا یہ ہمیں دے دو۔ اس نے کہا وہ اتنے پیسے دے رہا تھا ایک بندہ۔ اس نے کہا کیا کرتا؟ اس نے کہا اس نے جلا دینا تھا۔ اس نے کہا کہ اس سے دگنے پیسے ہم سے لے لو۔ اس نے کہا کیا کرو گے؟ اس نے کہا اس میں ہمارے نبی کی شان ہے، ہم اس کو چھاپیں گے۔ ہاں جی، پھر وہی حدیث شریف جو ہے بحمد اللہ وہ والا نسخہ، اس کے کچھ کتاب الطہارہ یعنی باب الوضو جو ہے نا اس کے بھی کچھ ابواب ہیں، اور یہ حدیث پاک بھی ہے یعنی کہ شروع والی، اور یہ ساری کی ساری جو ہے الحمدللہ الگ الگ نسخے بھی چھپ چکے ہیں۔ اب وہ اصل کتاب کے ساتھ شروع کے جو مفقود تھے حصے اس کے ساتھ لگا کے وہ پوری کتاب اب دبئی سے بھی چھپ رہی ہے، باقی ملکوں سے بھی الحمدللہ عز و جل وہ کتاب طبع ہو رہی ہے۔ اب وہ بالکل وہ حدیث پاک اس میں موجود ہے۔ اب دیکھیں جس طرح کر کے انہوں نے افغانی عالم نے لکھا، انہوں نے کہا کہ اس کتاب کو کوئی بندہ سونے کے بھاؤ بھی بیچے گا نا وہ بھی نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ کیا کرنے والا ہوگا؟ نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ تو اس طرح کر کے یہ مطلب کیا ہے اس بات کا؟ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں فرمایا نا کہ یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا انہوں نے 18 درہم میں، مصر میں جا کر انہوں نے سونے کے بھاؤ بیچ دیا۔ رب تعالیٰ نے بشرہ بثمن بخس، میں یہ گھٹیا ترین قیمت لگائی گئی ہے یوسف علیہ السلام کی۔ اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر ہوں، اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر کے بیٹے ہوں، پھر آنے والے انبیاء کرام علیہ السلام کے ایک لمبا چوڑا سلسلہ، ان سب کے دادا ہوں، ان کو بازار میں بیچ رہے ہیں، پیسوں میں بیچ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نہ بشرہ بثمن بخس، جی یہی حساب آج ہمارا ہو چکا ہے، ہم نے بھی رب تبارک و تعالیٰ کے دین کو گھٹیا قیمت کے بدلے میں بیچا ہے یا نہیں؟ پیسے آ گئے، گھر سے دین رخصت ہو گیا، پیسے آ گئے، ہاں جی شرم و حیا ختم ہو گئی، پیسے آ گئے برقع اتر گیا بہنوں کا، ہاں جی پیسے آ گئے جناب سر سے جناب داڑھی بھی گئی، امامہ بھی گیا، ہر شے ختم ہو گئی۔ تو یہ دین کو ہم نے ہر جگہ سستا کیا ہوا ہے، سچی بات ہے۔ ہمارے بزرگ کیا تھے، ایک امام تھے بہت بڑے، ان کے شاگرد، ان کی داڑھی نہیں تھی امام کی، ان کے شاگرد کہتے تھے کہ کاش کہ کہیں سے 10,000 روپے کے بدلے میں بھی داڑھی مل رہی ہوتی نا، بکنے والی ہوتی، تو ہم خرید کے اپنے استاد کو دے دیتے ہیں۔ اندازہ لگائیں۔ تو یہ جو ایک قدر ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سایہ مبارکہ میں وہ سکھائی ہے ہمیں۔ ہاں جی آج ہم دیکھیں، ہم اپنا تعلق حبیب کریم علیہ السلام کے ساتھ چند پیسوں کے عوض بیچ دیتے ہیں، اس تعلق کو بیچ رہے ہیں یار۔ کریم آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، غزوہ تبوک سے جو پیچھے رہے تھے تین لوگ، ہاں جی باقیوں کی معافی ہو گئی، 3 لوگوں کا معاملہ جو ہے نا وہ پیچھے رکھ دیا۔ میں کہ نہیں جب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا تو پھر تمہارے ساتھ بات ہوگی۔ تو ان میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور بڑے ذہین فتین تھے۔ کسی کافر بادشاہ کو پتہ چلا کہ جناب اس طرح کر کے ان کو ان کے نبی نے چھوڑ دیا ہے، اس نے خط بھیجا حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ وہ گلی کے اندر جاتے ہوئے بازار میں آوازیں لگا رہا تھا، کعب بن مالک کو کوئی جانتا ہو تو بتائے، کعب بن مالک کو کوئی جانتا ہو تو بتائے۔ وہ خط جب ان کے پاس، وہ انہوں نے بتایا کہ یہ فلاں جگہ ہیں، جیسے حضرت کعب رضی اللہ عنہ سامنے اس نے خط دیا، اللہ اکبر، خط آپ نے پڑھا تو آپ کا جسم پورا کانپنے لگ گیا۔ اس خط میں کیا لکھا ہوا تھا؟ کہا کہ تیرے نبی نے تیری قدر نہیں کی، تیرے جیسے ذہین بندہ میرے پاس آئے تو حکومت کا شریک رد کر دوں گا تجھے میں۔ اللہ اکبر۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرا جسم کانپ گیا کہ اب میں اتنا
جو ہے نا لوگوں نے مجھے سمجھ لیا ہے کہ جناب میرے حبیب علیہ السلام مجھ سے ناراض ہوئے ہیں تو میں اپنے حبیب سے بے وفائی کر جاؤں گا میں. ان کافروں نے مجھ سے یہ طمع کرنا شروع کر دیا کہ میں ان کی باتوں میں آ کے اسلام چھوڑ دوں گا میں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً جناب وہ خط اٹھایا اور جا کے تندور میں ڈال دیا, آگ لگا دی اس کو. میں جا تو بھی اور تیرا خط بھی جائے اور تیرا بادشاہ بھی جائے, دفع ہو جاؤ یہاں سے. تم وفا ایسی ہوتی ہے, دین کے ساتھ وفا, اپنے حبیب علیہ السلام کے ساتھ وفا, عقیدے کے ساتھ وفا, نظریے کے ساتھ وفا. جی آج ہمارے لوگ جو نا وہ جناب یوٹیوب پہ کسی کو بھی بولتا سن لیں تو فوراً سے پہلے جناب اپنا عقیدہ بھی گیا, ایمان بھی گیا, ہر شے ختم ہو گئی. تو چند آج دیکھیں نا یوٹیوب کتنے پیسے دیتے ہیں ان کو, یہ بلاگر بیٹھے ہوئے ہیں, ٹک ٹاک کتنے پیسے دیتے ہیں ان کو, اتنے بے حیا ہوئے ہیں کہ بہنیں بیٹیاں سب کو سامنے لے آئیں. بتائیں, یہ پہلے کمینے لوگ کرتے تھے, اب نام نہاد شریف لوگ جو ہیں وہ بھی یہ کام کر رہے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد میں بشروہ بثمن بخس دراہم معدودہ. اچھا یہاں پہ ایک اور گڑبڑ کی ہے انہوں نے, یہودیوں نے اپنی کتابوں میں تالمود وغیرہ میں وہ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں بیچا تھا, یوسف علیہ السلام کو نہیں بیچا تھا. یہاں پہ گڑبڑ کی ہے اور اس کی وجہ پتہ کیا ہے, کیونکہ وہ لگتے تو ان کے دادے ہیں نا سارے, یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں تو وہ اپنے دادوں کو کلیئر کرنے کے لیے انہوں نے یہ جھوٹ گھڑ دیا, کتاب میں تبدیلی کر دی, انہوں نے کتاب میں تحریف کر دی, تبدیلی کر دی. وہ تو پہلے سے بڑے ماہر ہیں اس کام کے. بہرحال انہوں نے یہ حرکت کی. اللہ اکبر کبیرہ. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وشروہ بثمن بخس دراہم معدودہ. ایک بزرگ تھے بہت بڑے, عید والا دن تھا, ان کو بچوں نے پکڑ لیا گلی میں, بچوں نے پکڑ لیا. انہوں نے کہا چاچا آج آپ ہمارے پاس رہیں. انہوں نے کہا یار اچھا اس طرح کرو, اگر میں آپ کو اخروٹ لے دوں تو پھر چھوڑ دو گے؟ انہوں نے کہا چھوڑ دیں گے. انہوں نے اخروٹ لے کر کے دیے, انہوں نے چھوڑ دیا. اخروٹ لے کر کے دیے, انہوں نے چھوڑ دیا. وہ بزرگ کہنے لگے, انہوں نے کہا دیکھیں جی ان کی چاہت بھی 18 درہم تک کی تھی, اخروٹ ملیں یہ بے پرواہ ہو گئے ہیں, ان کو ضرورت نہیں رہی میری. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا وَكَانُوا فِيهِ مِنَ بِبَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ. وہ گھٹیا قیمت لی انہوں نے, وہ دراہم تھے چند گنتی کے, ہیں جی. وہ دنیا جہان کے دراہم سارے اکٹھے کر کے دے دیتے, پھر بھی وہ گنتی کے ہی ہوتے, پھر بھی وہ ذلیلی ہوتے, ہیں جی. کیونکہ جہاں یوسف علیہ السلام ہوں, آپ علیہ السلام کو خلاق کائنات نے اتنا حسن عطا فرمایا تھا. حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو جب آپ گندم دیا کرتے تھے لوگوں کو, اس کے بعد پھر کیا ہوا, یوسف علیہ السلام جتنے لوگوں کو گندم دیتے ایک کوٹا رکھا ہوا تھا, اتنا دیں گے, اتنا دے دیتے. باقی جو لوگ رہ جاتے نا ان کو آپ فرماتے کہ میدان میں سارے جمع ہو جائیں. میدان میں سارے لوگ جمع ہوتے, آپ اپنے چہرے سے کپڑا مبارکہ ہٹاتے, جو لوگ دیکھ لیتے تھے کئی کئی مہینے تک ان کو بھوک نہیں لگتی تھی, کئی مہینے تک. ہاں جی, اللہ اکبر کبیرہ. ایک پنجابی کا شاعر ہے, وہ کہتا ہے بھی جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا 3 مہینے تک بھوک نہیں لگی اس کو, ہاں جی. اور جس نے میرے آقا علیہ السلام کو دیکھا دونوں جہانوں میں سیر ہو گیا, وہ دونوں جہانوں میں اسے کسی شے کی حاجت نہیں رہی. اللہ اکبر. آقا علیہ السلام کے صحابی بھی ہیں, وہ مسجد میں بیٹھے رہتے تھے. میرے آقا علیہ السلام نے ایک بار پوچھ لیا, میں یا تو ادھر بیٹھا رہتا ہے, تو گھر نہیں جاتا, کھانا پینا نہیں کھاتا, کھانا نہیں کھاتا, پانی پینے نہیں جاتا, تو ادھر ہی بیٹھا رہتا ہے. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی مسجد میں بیٹھا رہتا ہوں, جب بھی بھوک پیاس لگتی ہے ادھر آپ تشریف لے آتے ہیں, نہ بھوک کا احساس رہتا ہے نہ پیاس کا احساس رہتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ یوسف علیہ السلام جو ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ان کے بھائیوں کے بارے میں اور ان تاجروں کے بارے میں وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. تو میں وہ اس معاملے میں زاہد تھے, یوسف علیہ السلام کے معاملے میں کیا تھے, زاہد بنے ہوئے تھے. زاہد کہتے ہیں جسے کسی شے کی ضرورت نہ ہو. اہل اللہ کو زاہد کہتے ہیں نا, نیک عبادت گزار لوگوں کو زاہد کہتے ہیں. زاہد کیوں کہتے ہیں ان کو؟ زاہد اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دنیا سے رغبت نہیں رکھتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کو بھی رغبت نہیں تھی یوسف علیہ السلام میں, ان کو کیا قدر یوسف علیہ السلام کی ہیں. یہ لفظ بول کے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قدر اور شان بیان فرمائی. میں انہیں کیا قدر یوسف علیہ السلام کی, چند پیسوں کے عوض انہوں نے یوسف کو بیچ دیا. بتائیں, چند پیسوں کے عوض انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا. اللہ اکبر کبیرہ. آج جو ہے نا ہمیں زاہد بننا چاہیے تھا دنیا کے معاملے میں, ہم زاہد بن گیا دین کے معاملے میں. ہم بے رغبت ہوتے دنیا سے, لیکن ہم بے رغبتی رکھنے والے ہو گئے دین سے. ہوا یا نہیں ہوا ایسا؟ ہاں, یہ ذرا ہم کبھی اکیلے میں بیٹھ کے ذرا غور کریں نا. ہاں جی, آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا, ہمیں اس پہ پوری کتابیں لکھی ہوئی ہیں, ہمارے علماء نے لکھی. امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی کتاب ہے الزہد, امام
بہقی رحمہ اللہ کی کتاب ہے الزہد، دنیا سے بے رغبتی کے بارے میں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کتاب ہے الزہد، وہ بھی کتاب الزہد کے نام سے ہے کہ دنیا سے بے رغبتی کے بارے میں۔ تو ہم نے دین سے بے رغبتی شروع کر دی، جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی زاہد ہی فرمایا ہے، مگر وہ زاہد تھے کس معاملے میں؟ یہ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں زاہد بن گیا، انہوں نے کہا ہمیں تو کچھ ضرورت ہی نہیں ہے اس کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا کے بارے میں بے رغبتی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کے معاملے میں ہم زاہد نہ بنیں، یہی ہمارے لیے بہتر ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔